عزت اور شرف بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نسبت جب اپنی طرف کر دیتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو نمبر 2 یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا اور اس کو حرمت والا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس اعتبار سے بھی یہ شرف والا مہینہ، ہم اس میں سے گزر رہے ہیں۔ اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس مہینے میں کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو ہمیں اپنے محاسبہ کریں۔ 12 مہینے میں حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہیاں تھیں تو اب نہیں ہونی چاہیے، اس کا محاسبہ کریں۔ مومن اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا، کیا کھویا روزانہ، کیا پایا، اچھی کمپنی، اچھی انجمن اور اچھی فیکٹری کا مالک وہ سال کے بعد پورا حساب کتاب کرتا ہے کہاں کھڑا ہو۔ اگر وہ گھاٹے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ جہاں جہاں سکون ہوتا ہے اور جہاں جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ان کو دور کر کے اپنی کمپنی کو فائدے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مومن اپنی زندگی کے اس عمل کو محاسبہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو فائدے پر لے جانا ہے۔ تو 12 مہینے گزرے کیسے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ میں کیسے گزرے، نمبر 1، حقوق العباد میں کیسے گزرے، اخلاقیات اور اخلاق آداب کے اندر میری کیفیت کیا تھی، اس کا بھی محاسبہ میں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سال بھر میں کتنا حرص غالب رہا، کتنا غفلت مجھ پر رہی، اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ کتنا شہوات اور خواہشات غالب تھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں، اس کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر روز دیکھ کہ آپ نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا۔ روزانہ دیکھ، تدبر پر، غور پر، یہ دعوت فکر ہے اس مہینے کی بھی کہ ہم اپنے گزرے سال کا پورا صحیح طریقے سے موازنہ کریں، محاسبہ کریں، حساب کریں اور اس میں جہاں جہاں کوتاہی ہے اس کا ازالہ۔ ایک عمل تو یہ، دوسرا عمل یہ کہ ہم اس میں کثرت سے روزے رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ ہے، باقی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اگلے 20 دن بھی وہی قابل احترام ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور صحیح روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی میں، نبی اسلام سے پوچھا تھا کہ رسول میں رمضان کے بعد کس مہینے میں زیادہ روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ رمضان کے بعد محرم کے مہینے، تو اس میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ صرف 1 روزے یا 2 روزے کو لے کر ہم بڑی بحث کرتے ہیں، 9 کا رکھیں، 10 کا رکھیں، 2 رکھیں، 10-11 کا رکھیں۔ او بھائی یہ تو شہر اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں کثرت سے روزے رکھ، زیادہ سے زیادہ رکھ۔ 10 دن تک ہر شخص سمجھتا ہے کہ شاید ان 10 دنوں کی تقریب ہے، اور تقریب کا تعلق کس سے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے گانے بند کرنے والا نے گانا بند کر دیا اور لوگوں نے اس میں ایسا افراط تفریط کیا، کسی نے زیور اتار دیے، کسی نے چپلیں اتار دی، کسی نے سفید لباس اتار کے کالا پہن لیا، کسی نے چولہے اور ہنڈیاں الٹی کر دی، کسی نے چارپائیاں الٹی کر دی۔ 9 بیاتہ دلہن وہ 10 محرم کو گھر سے چلی گئی، نیکے عقیدے دیکھے، توہمات دیکھے، اور کسی نے یہ سوچا کہ ان دنوں کے اندر اگر بیوی سے ملاقات ہوگی تو اولاد ڈل اور نکمی پیدا ہوگی، اس طرح کی باتیں۔ کسی نے کہا نکاح کریں گے تو نکاح بے برکتہ ہوگا۔ یہ سب توہمات ہیں، اس کا محرم کے امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
کوئی شادی منع نہیں ہے، کوئی خوشی منع نہیں ہے، کوئی نکاح منع نہیں ہے، کوئی ہم مستری منع نہیں ہے، کوئی کاروبار کرنا منع نہیں ہے، کوئی سفر کرنا، کوئی بھی دنیا کا امور منع نہیں ہے. یاد رکھیں اس میں تو منع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں منع ہے اور اہتمام کے ساتھ منع ہے چونکہ حرمت والا منع. باقی رہا معاملہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بڑے ظالمانہ انداز کے ساتھ ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ظالموں نے، بدبختوں نے. لیکن اس پر ستم یہ ہے امت کا کہ وہ ان کے مظلومانہ شہادت کو بیان کرتے کرتے وہ 50 سال پہلے والے مقدس نفوس کو، اصحاب رسول کو کچھ لوگ سب و شتم اور گالی گلوچ دینے کا مکمل اہتمام کرتے. ہمارا اسلام تو گالی سے منع کرتا ہے، ہمارا اسلام تو بد اخلاقی سے منع کرتا ہے، ہمارا اسلام تو رستے پہ پڑی ہوئی تکلیف نہ اٹھانے پر کہتا ہے تیرا ایمان کامل نہیں. اور یہاں محرم کے مہینے میں گالی گلوچ، فرقہ واریت اور پھر خصوصاً ان کے خلاف گالی، ان کو برا بھلا کہنا جنہوں نے بالمشافہ آسمان سے وحی اترتی دیکھی اور اس وحی کو سیکھا اور اس وحی کو سیکھ کر اس کی تنفیذ کے لیے ہجرتیں کی، جانیں دی، قربانیاں پیش کی. اللہ نے قرآن میں ان کا ایمان بیان کیا، ان کی نماز بیان کی، محبت رسول بیان کی، اطاعت بیان کی، ان کا سفر بیان کیا، ان کا حذر بیان کیا، ان کی مثالیں بیان کی، ان کے جہاد بیان کیے، ان کے مارکے بیان کیے، ان کی بھوکیں برداشت کی، اللہ نے ان کی پیاسیں برداشت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلیں قرآن میں دی، تورات میں دی، انجیل میں دی. محرم کو آڑ بنا کر شہادت حسین کی مظلومیت میں اتنی مقدس ہستیوں کو گالیاں دینا یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور شقاوت ہے. یہ اہتمام ہوتا ہے ایسی محفلیں جس میں خصوصاً مار دھاڑ ہو، نوچا جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے محرم وہ مہینہ ہے کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ کسی پر زیادتی نہ کرو. اور ہمارے ہاں اس طرح کے ایام آتے تو مسجد وحشت کا منظر پیش کرتی. عبادت خانوں میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے، دہشت گردیاں ہوتی ہیں، خون گرتے ہیں. یہ ہے ایک اسلامی شعار کی تکمیل کے طریقے. وہ یاد رکھیں جس عبادت میں، جس عمل میں، جس دعوت میں گالی ہے وہ عبادت نہیں ہے. جس دعوت میں خون گرتا ہے وہ دعوت حق کی دعوت نہیں. دعوت میں خون نہیں ہے. اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو اخوت کا دین ہے. اسلام تو دو بھائیوں کا کھانا کہتا ہے 4 مل کے کھاؤ. اور یہاں اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر کوئی اہل بیت کی محبت میں اور کوئی اصحاب رسول کی محبت میں دونوں افراد و تفرید کر کے ایک دوسرے کے گلے کاٹے. یہ کون سا اسلام؟ ہمارا اسلام یہ نہیں. ہمارا اسلام مہذب عقیدہ، ایک معتبر عبادت اور ایک ہمدردی اور ایثار والے اخلاق اور افعال کا نام. لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے گالی دینا اصحاب رسول کو اور پھر برا بھلا کہنا. تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس کی مثالیں دی. کس کی طرح؟ کھیتی کی طرح نکل لی ہے، اپنی قومت پہ کھڑی ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے اور پھر وہ پھیل گئی ہے، اس کے پھل پھول لگے ہیں، امت کو اس سے فائدہ ہوا ہے. آج 50 سال سیدنا حسین کی شہادت کے گزرنے کے بعد پیچھے چل کے اصحاب رسول کو اس سارے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرا کے گالی دے کر اپنے مذہب کو عیاں کرنا، یہ کسی اعتبار سے اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے، یہ حرام. ایک تو یہ ہمارا اسلام ہے، ہم اس اسلام کی مزاج کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ فرمایا اس مہینے میں ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہاں محفوظ نہیں ہے عزت.
سیدنا عمر کو گالی دی جاتی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، حالانکہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی مطالعہ کریں، بڑی گہرائی کے ساتھ ان کے رشتے، ان کی اخوتیں، ان کی محبتیں ہیں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی بیوی اسماء بنت امیس ابو بکر نے نکاح کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اس اسماء سے سیدنا علی نے نکاح کیا۔ جعفر سے عبداللہ ہے، اور یہی اسماء ابو بکر کے گھر میں پیدا ہوئی، تو اس اسماء سے محمد پیدا ہوا، اور یہی اسماء علی کے گھر میں گئی تو یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ اب آپ غور کریں، ان کے تو آپس میں یہ رشتے ہیں، ہم امت کو یہ تاثر دیں کہ یہ آپس میں نعوذ باللہ انتشار افتراق کا شکار تھے، آپس میں لڑتے تھے، ان کی دشمنیاں تھی، نعوذ باللہ ابو بکر علی کی وراثت کھا گیا، علی کا حق مار گئے، اور عمر فاطمہ کی وراثت کھا گئی۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، اور ایک بہت بڑی چال ہے اس امت کے ذہنوں میں اس مقدس نفوس کی بدگمانیاں پیدا کرنے کی۔ وہ شیر و شکر تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کا آپس میں رشتے تھے، تعلق تھے، ناطے تھے، ایک دوسرے کے لیے وہ دعائیں خیر کرتے تھے۔ آج دین اور مذہب کے نام پر محترم بھائیوں، ہم نے امت کو یہ تاثر دیا کہ نعوذ باللہ وہ آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے، تاکہ یہ امت اپنے ذہنوں میں ان مقدس نفوس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے گی، تو جب ان کے بارے بدگمان ہوگی تو اصل دین کہاں سے لے گی؟ تو اپنے دین سے بدگمان ہو جائے گی۔ اصل میں یہ اسلام سے بدگمان کرنے کی سازشیں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے ایسی محفلوں میں جائیں، ایسی جگہوں میں بیٹھیں، ایسے کام کریں، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ۔ اسلام شہادتوں پر کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے۔ اسلام مشکلات پر صبر سکھاتا ہے۔ نہ مشکلات کے بغیر آپ عزتیں پا سکتے اللہ کے ہاں، نہ بڑے مقام حاصل کر سکتے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا مشکلات کی آماج گاہ ہے۔ اگر آپ مشقتیں نہیں اٹھاتے تو آپ کبھی بڑی منزل پا ہی نہیں سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا ظلم ہوا تو اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی تو دیا، جنت بھی دے گا اللہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی تو بنائے گا۔ اب اس پر اسلام کیا کہتا ہے؟ رنج اور غم منائے، لیکن اسلام کے دائرے میں رنج اور غم منانے کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن کس کے دائرے میں؟ اسلام کے دائرے میں، حدود میں رہے۔ حدود کیا ہے؟ آپ کے لیے سوگ ہے لیکن ہے وائے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہائے، عورت 3 دن کے بعد اس کا سوگ ختم ہے، اور شوہر فوت ہوا 4 مہینے 10 دن سو گئے، زبان سے ہے وائے دمانہ جاہلیت کے الفاظ نہیں نکال سکتے، گریبان نہیں پھاڑ سکتے، منہ پہ تماچے نہیں مار سکتے، اور ہے وائے کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے رو نہیں سکتے۔ ام سلمہ کہتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرا شوہر فوت ہوا تو میں نے کہا آج ایسا روؤں گی، حتیٰ کہ ایک رونے والی کو تعاون کے طور پہ بھی بلایا کہ تو بھی میرے ساتھ مل کر میرے شوہر کے لیے رونے میں میری نصرت کر۔ ایسا روؤں گی کہ وہ رونا یادگار ہوگا۔ کس کے روک جانے پر؟ شوہر کے جانے۔ شوہر کون ہے؟ صحابی ہے، شہادت ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ شوہر کے رونے کا انتظام کر رہی ہے، اس پر ایسا رونا جس پر دنیا میں شہرت ہو، معاشرے پہ پتا چلے کہ غم منایا ہے۔ ہم پتا چلوا رہے ہیں، ہم غم منا، ہم بڑے محب ہیں، غم اتنا مناتے ہیں پتا چلے کہ ہم خیر خواہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں غم منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو کیا کہا؟ فرمایا اتریدین ان تدخل الشیطان فی بیت
اللہ اخرجہ منہ او کما قال. فرمایا ام سلمہ کیا تو چاہتی ہے جس گھر سے شیطان نکل گیا ہے تو یہ غم منا کر ہائے وائے کر کے تمہارا شیطان کو اس کے گھر میں داخل کرو گی؟ یعنی یہ غم ہے وہ ایسا کہ دنیا اس کی شہرت پر اش کر اٹھے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے. پر میں شیطان نکل گیا، نہیں روئے، صبر کیا. اب تو محفل سجانا چاہتی ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ شیطان نکل گیا اور تو ایسا روئے کہ شیطان دوبارہ اس گھر میں آئے. اور ایک حدیث ہے مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب مکہ فتح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت گرا دیے. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بھاگ بت گر گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گرا دیے، مسمار کر دیے. تو جب یہ منظر شیطان نے دیکھا رن الشیطان رنتا، حدیث میں آتا ہے شیطان چیخا. شیطان چیختا ہے کیوں؟ اس لیے کہ شرک مٹ گیا. شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، توحید کھڑی ہوتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. توحید کا عالم بلند ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا سلسلہ جہاں چلتا ہے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. شیطان بڑا ناز و نخرے میں تھا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے لیکن میں نے اس کو لات و عزا کے بتوں سے بھر دیا ہے. شوخیاں مارتا تھا، آج ساری شوخیاں ختم ہو گئی. جیسے یہ بت توڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان چیخا وَجَاءَهُ جُنُودُهُ إِلَيْهِ، سارے شیطان کے لشکر دوڑ کر اس کے پاس. کیا ہوا ابا جی؟ کیا ہوا؟ اولاد آ گئی، ساری کٹھی ہو گئی، معاونین، مددگار، چیلے، شیطان کے بڑے چھوٹے سب آ گئے. کیا ہوا؟ کہتا ہے آج یہ بت ڈوب گئے ہیں اور اس سرزمین پر اب تم کبھی بھی اس امت سے شرک نہیں کروا سکتے. توڑ دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمانہ جاہلیت کو مروڑ کر اپنے قدموں کے نیچے روک دیا ہے. اب اس امت سے تم شرک نہیں کروا سکتے. میں اس لیے چیخا. تکلیف ہوتی ہے شیطان، دوڑتا ہے، منہ پھیر کے بھاگتا ہے توحید کی آواز پر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی پر. آدم کا بیٹا سجدے میں گرتا ہے، یہ چیختا ہے. یہی وہ سجدہ ہے اس نے کیا ہے، اپنے رب کے سامنے پیشانی مستحق سمجھا ہے. میرا رب اس جھکاؤ کے لائق ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں. یہ جھکتا ہے، وہ چیختا ہے، یہ چیخ رہا ہے. تو پھر فرمایا کیا کرے اب؟ فرمایا ایک ہے افتتنوہ بدینہم، ان کو ان کے دین میں فتنے میں ڈالو. ایک دین کے فتنے میں ان کو مبتلا. شیطان کی آرزویں دیکھیں محترم بھائیوں، آج دین کے فتنے میں ہم مبتلا ہیں. اس نے کہا شرک کے ذریعے تو میں ان کو جہنم نہیں لے جا سکتا لیکن ان کو دین کے فتنے میں مبتلا کرو. دین کا فتنہ کیا ہے؟ کہ لوگ وہ کام کریں جو دین نہ ہو لیکن سمجھیں یہ دین. اللہ آج کوئی نہیں پہچانتا جو جدھر ہے جمع ہوا، جو جس گھر میں پیدا ہوا ہے پیدائشی طور پر اس کا عقیدہ وہی ہے، وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا میں اس گھر میں پیدا ہوا، جس گھر میں نے جو آنکھ کھولی ہے مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے، جہنم چلا جاؤں، لیکن جس گھر میں نے آنکھ کھولی ہے اس عقیدے کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابا نے کیا کیا، دادا نے کیا کیا، گھر میں مجھے بچپن میں کیا سکھایا گیا، میرا دین وہی ہے. جنت جاؤں جہنم جاؤں، اس کا مغز بیداری نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا سا جستجو کرے اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. محمد ذیشان اس دنیا میں آئے ہیں،
وہ کیا تعلیم دے کے گئے ہیں، جنت کا رستہ اللہ کیا بتاتا ہے، جہنم کی باتیں اللہ نے کیا بیان کی ہیں، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، الا من رحم ربی، کچھ خوش نصیب ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں سمجھنا چاہتے۔ جو جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس کا دین ہے، وہ اس کا اسلام ہے، اسی پر وہ خوش ہے، ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی ہو جائے، پھر اس کے لیے کیا کرے گا، باطل تعویلیں کرے، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے تعویلیں کرے گا۔ کسی نے علم کلام سیکھ لیا، کسی نے دہریت سیکھ لی، کسی نے فلسفہ سیکھ لیا، کسی نے منطق سیکھ لی، کسی نے اللہ کی کتاب سے تحریفیں سیکھ لی، کسی نے تعویلیں سیکھ لی، کوئی شبہ میں پڑ گیا۔ صحیح قرآن و حدیث سلف صالحین اور صحابہ کے فہم پر سیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ شیطان نے کہا یہ میرا وار ہے کسی کو برباد کرنے کا، اور اپنے چیلوں کو کیا کہا کہ اس قوم کو شرک نہیں کروا سکتے تو دینی فتنے میں مبتلا کرو۔ آج دین کے نام پر فتنے، ایک شخص ہے وہ 7 ذی الحج کو جا کے حج کر آتا ہے، پتہ ہے آپ کو، ایسی قوم بھی ہے 7 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو، 6 ذی الحج کو حج کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف محرم کی 10 پہلی سے لے کر 10 تک صرف نماز ہوتی ہے، باقی کوئی نماز نہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی ادھر بمبائی کی طرف منہ کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان کہتا ہے۔ ایک ہے وہ صبح روزہ رکھتا ہے 10 بجے کھول دیتا ہے، یہ بھی مسلمان کہتا ہے۔ آپ غور کریں کیوں، جہاں پیدا ہوئے جو دین دیکھا ہے بس وہ دین۔ ہم نے قبر دیکھی ہے تو قبر دی، یہی مشکل کشا، یہی حاجت روا ہے، یہاں بڑا جاتا تھا یا دادا جاتا تھا، ساری زندگی چاٹی ہے، اس نے قبر کی مٹی ادھر ادھر ہٹا نہیں، اللہ کے قرآن کو سیکھا۔ شیطان نے فتنوں میں مبتلا کیا، کہا یہ طریقہ ہے، چیلوں کو آرڈر دیا اس امت کو جہنم لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دین کے معاملے میں اتنا آزمائشوں میں فتنوں میں ڈال دو کہ یہ دین کو دین بھی سمجھے اور حقیقت میں وہ دین بھی نہ ہو۔ دین کے نام پر آج دیکھ لیں مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے، قرآن ایک ہے مسلمان ایک نہیں، اللہ کا پیغمبر ایک ہے مسلمان کا عقیدہ اور عمل ایک نہیں، بیت اللہ ایک ہے مسلمان ایک نہیں، قرآن کتاب اللہ اس کا رسول، جنت میں صرف 2 ہی گروہ ہوں گے بس، جنت اور جہنم، یا جہنمی ہوں گے یا جنت، 2 ہی پورشن ہے، 72 پورشن نہیں ہے۔ شیعہ سنی بریلوی فلاں 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 مذہب کا الگ الگ پورشن نہیں ہے، یاد رکھ لیں 2 ہی پورشن ہے، یا بندہ جنتی ہے یا جہنمی، 2 ہی پورشن، ان کو سیکھیں، دین کو سیکھیں۔ دوسرا شیطان نے کہا جس کے ذریعے میں جہنم لے جا سکتا ہوں اور تم بھی اس پر کوشش کرو، فرمایا وہ نوحہ خوانی، یہ صحیح حدیث۔ اس قوم کو غم کے نام پر، دکھ کے نام پر، آزمائش کے نام پر، محبت کے نام پر ان کو آزمائشوں میں ڈالو اور دین کے اوپر ایسا ملمہ اور رنگ چڑھاؤ کہ ساری زندگی یہ نوحہ میں مبتلا رہے، آزمائشوں میں مبتلا رہے۔ محترم بھائیوں، ہم اسلام کا مزاج اصل میں سمجھے نہیں، یاد رکھیں تکلیف دنیا میں کبھی بھی ہم سے ختم نہیں ہو سکتی، بدلتی رہے گی، ختم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا، حتیٰ کہ انسان مکلف دین کا، انسان بھی تکلیفوں میں ہے، جو رب کو مانتا ہے وہ بھی ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی ہے، چھوٹے معصوم بچے بھی تکلیف میں آتے، گونگے اپاہج بھی آتے، جانور بھی آتے، سمندر کی مچھلیاں بھی آتی ہیں، کتے بھی آتے، خنزیر بھی آتے، جنگلوں میں آگ لگتی جل جاتے، تکلیفیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا، تکلیفیں، آزمائشیں، ٹربل، یاد رکھیں یہ کبھی بھی اس کائنات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب لوگوں نے کیا کیا؟
یہاں بھی اسلام کے منکر نکل آئے. یہ ایک لمبا موضوع ہے. انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں آپ کو تو تکلیف ہے, چلے آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی, چھوٹا بچے نے کیا غلطی کی, یہ کیوں وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے, چلے جی اس کے کوئی غلطی ہوگی اس کے ابا کی وجہ سے, تو بھائی ابا کا قصور ہے نا, بچے کا قصور کیا ہے؟ تو یہ اللہ نے معرفت جاتی ہے. وہ کہتے پھر چلو یہ تو انسان ہے, جانور کھڑا کھڑا اپنے باڑے میں آگ لگ جاتی ہے, جل جاتا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ تکلیف ہے, آزمائش ہے. اور اس کے مقابلے میں انہی لوگوں نے کہا دنیا میں بڑے چیلنج ہیں, جب تک چیلنج سر نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جواب تو تم نے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں میں, آزمائشوں میں, کبھی شہادت کی آزمائشیں, کبھی ہجرت کی آزمائشیں, کبھی بیماریوں کی آزمائشیں, کبھی دشمن کے مسلط کرنے کی آزمائشیں, کبھی دکھ کی آزمائشیں, کبھی تنگ دستی کی آزمائشیں, کبھی بھوک افلاس کی آزمائشیں, کبھی بیماریوں کے ساتھ ساتھ زلزلوں کی آزمائشیں, کبھی سیلابوں کی آزمائشیں, کبھی قحط سالیوں کی آزمائشیں. یہ آزمائشیں کھیلتی رہے گی. رب سمجھاتا کیا ہے, میرا بندہ یہ آزمائشیں ہیں, اپنے تصور کو مضبوط کر, اپنے یقین کو مضبوط کر. یہ آزمائشیں ہیں, ان آزمائشوں کے آخر میں ایک بڑی آزمائش جہنم کی صورت میں بھی ہے. لہذا جو رب نے کہا ہے نا جہنم سے بچنے والے کام تو آج ہی کر لے, ان آزمائشوں کو تصور میں رکھ لے. اگر یہ آزمائشیں نہ ہوتی, بندہ عیاشی میں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, اس کو بتایا جاتا آگ ہے, وہ کہتا وہ مجھے کیا پتا کیا آگ ہوتی ہے, میں تو کھاتا ہوں, میں تو پیتا ہوں, نہ میں بیمار ہوتا ہوں, نہ میں تنگدستی میں جانتا ہوں. اس کو کوئی تکلیف بتائی جاتی تو وہ تصور بھی نہ کرتا جہنم کا. رب نے کہا یہ آزمائشیں ہیں, ان آزمائشوں سے گزر کے تمہارا تصور مضبوط ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں جہنم بھی ہے, وہاں آگ بھی ہے, وہاں تپش بھی ہے, جہنم میں پیپ بھی ہے, اس کی گندی خون کی نہریں بھی ہیں, وہاں بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہیں, وہاں اللہ کا عذاب بھی ہے, جہنم کے ہتھوڑے بھی ہیں, جہنم کی بیڑیاں بھی ہیں, گلے میں توق بھی ہے. یہ تصور مضبوط رکھ. ان آزمائشوں سے اگر دین کے اندر سے گزر رہا ہے تو وہ آزمائشیں تیری میں ختم کر دوں گا. لیکن اگر ان آزمائشوں میں فیل ہو گیا, یہ آزمائشیں برداشت نہیں کرنا چاہتا اللہ کے دین کے لیے, تو پھر وہ آزمائشیں بھوگنی پڑے گی. تو جہنم کا تصور مضبوط کیا اور آسائشیں دے دی. کس کا تصور مضبوط کیا؟ جنت کا. دیکھیں آسانی میں ہے تو ایک اور بھی زندگی ہے, اس کو خالی آسانی نہ سمجھ. یہ بنگلہ فنا ہو جائے گا, یہ کنواں ویران ہو جائے گا, یہ فیکٹری چھوڑ کے تو چلا جائے گا, یہ خوبصورت بیوی ایک دن متعلقہ ہو جائے گی, یہ بچے, یہ کھیت, یہ کھلیان, یہ سب یہی رہ جائے گا. اس کو سب کچھ سمجھ کر کے اس آخرت کی عظیم نعمت سے کبھی آنکھیں بند نہیں کر لینا. اس نعمت پر تیری نظر ہونی چاہیے. یہ عارضی ہے, وہ ابدی ہے, اس میں غفلت اختیار نہ کر, اس میں شکر ادا کر اور ایک بڑی نعمت کا تصور لے کے نیکی کے کام کر. یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے. آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی بات. ہم نے کہا وہ شہادت پا گیا, مارو پیٹو. او بھائی یہ شہادتیں, یہ تکلیفیں, یہ آزمائشیں کیا صحابہ نہیں آزمائے گا؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ دوسرے انبیاء نہیں آزمائے گا؟ چیر دیا گیا, قتل کیا گیا, ہجرتوں میں مجبور کیا گیا, یہ سارے مراحل گزروائے اللہ نے. وہ تصور اصل وہ تصور ہے. جنت اور جہنم کا تصور ان آسائشوں سے اور ان آزمائشوں سے مضبوط ہوتا ہے. لہذا تمہاری اصل مستقر جگہ جہاں جا کے ٹھہرنا ہے وہ آخرت ہے, اور آخرت میں دو ٹھکانے, وہ جنت ہے یا جہنم ہے. تدبر کرو ہم دنیا میں کون سے کام کر رہے ہیں اور یہ کام مجھے کہاں لے کے جائے گا. یہ سارا دین اسی پر مرتب. ہم سیاست میں آ گئے, ہم مذہب کو بچا رہے ہیں, وہ اپنا عقیدہ بچا رہا ہے, وہ اپنی فروعات بچا رہا ہے, وہ اپنی قوم کو بچا رہا ہے, وہ اپنی قوم کو کھینچ رہا ہے. یہی لڑائیاں ہیں, یہی جھگڑے ہیں. ہم وہ تصور بھول گئے
کہ ہم نے یہاں سے چلا جانا ہے، فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں اور فیصلہ جنت اور جہنم کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں اعمال ہے، اعمال پر دھیان نہیں دیا تو بڑے گھاٹے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اسی لیے بنایا کہ اعمال صالح کی طرف آؤ، تقوی کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین دین حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیدا ہونے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا